سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو وہ دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، آپ اس پر آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو وہ بھی دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، آپ اس پر بھی آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے تو وہ دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، آپ اس پر بھی آمین کہیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بد دعائیں اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے سے ہی ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ رمضان میں شیاطین اور سرکش جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار کا گزر ہوگا، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ رمضان المبارک کی انہی برکات کو حاصل کرنے کے لیے سالار ڈیجیٹل کی جانب سے رمضان اسپیشل پروگرام پیش کیے جائیں گے، جن میں قرآن میں مذکور پیغمبروں کے واقعات اور ان کی مخصوص دعائیں بتائی جائیں گی تاکہ ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان صفیحہ فاطمہ کو اجازت دیں۔